میں جوائن کیا ہے شیخ رشید صاحب نے، پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب ہم بات کریں گے ابھی جو ملک میں ہو رہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی ہم جاننا چاہ رہے ہیں جس دن شہباز گل صاحب کو حراست میں لیا گیا اس دن آپ نے کہا کہ آپ کے اسلام آباد والے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اس کی حقیقت کیا تھی اور کب سے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بے وقوف ہیں۔ دیکھیں آج اس کی بیوی 10 ماہ کے بچے کو اٹھا کے دے گئے ہیں، ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ 62 وزیر ہیں، وزارتیں کم ہیں، کئی وزراء اور ایسے پی ایم ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں، کہاں جائیں گے، کہاں بیٹھیں گے یہ؟ اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب جو ہے وہ برداشت کرے۔ مجھے تو ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل انہیں نہیں چھوڑ رہا۔ اور یہ ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ان کے معاملات عوام میں بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور ان کے دیکھیں پروگرام ہو رہے ہیں کہ باپ نے 14,600 یا 1 لاکھ کرایہ نہ دینے پر 2 بیٹیوں اور خود اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ لوگ بچوں کو نہروں میں پھینک رہے ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سک رہے، اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے حلقے میں سرکاری اسکولوں پہ کبھی رش نہیں تھا، لوگوں نے پرائیویٹ اسکولوں سے بچے اٹھا کے سرکاری اسکولوں میں بھیج جی تو ایک ایسے حالات ہیں۔ دوسری طرف شیخ صاحب یہ حالات تو ہیں، ایک سوال یہ بھی ہے شیخ صاحب، جو شہباز گل صاحب والا معاملہ ہے، پرویز الہی صاحب نے مشورہ دیا پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو، کہ وہ لا تعلقی کر لیں اسٹیٹمنٹ سے۔ آپ ایک زیرک سیاستدان کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں، یہ مشورہ سمجھ میں آنے والا ہے؟ جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج سارے اخباروں کی لیڈ سٹوری ہیں، اس کے بیان کو میں نے تو نہیں سنا تھا جی۔ آج پاکستان کے سارے اخباروں کی لیڈ سٹوری ہیں۔ ایک لڑکے کا کوئی، حالانکہ بہت بری بات ہے، اداروں اور عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں صحیح، میں بالکل واضح طور پر ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ کوئی محب وطن آدمی اپنے اداروں اور اپنی عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے 50 ویور تھے، اس کو 50 دفعہ آپ نے آل پاکستان چینل پر اشتہار کے طور پر بتایا۔ بعض اوقات ہمیں سینس نہیں ہے میڈیا کی، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو پبلسٹی دے رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو اسے ختم کرنا ہے، اس کو مزید اجاگر نہیں کرنا۔ میرے نزدیک تو میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کے پی کے حالات بڑے اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ لوگ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کالیں آ رہی ہیں فتح کی، اچھا، اور سارے کاروبار ٹھپ ہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، سینکڑوں فیکٹریاں بند ہیں، بجلی کے بل نہیں دے سک رہے، جو مسئلے کرنے کے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ آسانی سے ملک ان مسائل سے جان چھڑا۔ شیخ صاحب اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پھر مشاورت کر رہے ہیں کہ مجھے ملک میں آنا چاہیے، اور وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی انتقامی سلوک نہیں ہوگا، مجھے بھی آزادی کے ساتھ سیاست کرنے دی جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں اب جو کچھ بھی ہوتا ہے، 140 ملین لوگوں کے پاس کلاشن کوف ہے ان کی جیب میں ٹیلی فون کی حیثیت سے جی۔ اب رائے عامہ جو ہے، اب نواز شریف چھوڑ کر نواز شریف پلس بھی آ جائے، اچھا، تو اس ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت مختلف ٹرن لے چکے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی کا لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ میں خود اپنے طور پر پریشان ہوں کہ میں حویلی پہ بیٹھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ بھئی میں ان حالات کو کس طرح مینج کر سکتا ہوں، مقامی طور پر بھی اپنے حلقے کو مینج نہیں کر پا رہا۔ تو حکومت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نواز شریف چھوڑ کر چھوڑ کے 2 نواز شریف بھی آ جائے تو یہ انہوں نے غلط شاٹ کھیلی ہے، یہ سلپ پہ کیچ ہو گئے ہیں۔ اور آصف زرداری نے اپنے آپ کو انہیں مین لاہور کے لکشمی چوک میں سیاسی طور پر دفن کر دیا ہے۔ لاہور جیسے مین حلقے سے ان کی 3 سیٹیں جانا اور 4تھی سیٹ پی ٹی آئی نے۔ اچھا شیخ صاحب لاسٹ کوئسچن 1 لائن آنسر کر دیں، آپ سمجھتے ہیں شہباز گل کا بیان قابل مذمت ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو اداروں کے خلاف بیان نہیں دینا، کیونکہ کورٹ میں کیس ہے، کل یہی بات وہ لے کے چلے جائیں گے۔ میں نے ابھی آپ کو بیان دیا کہ کسی شخص کو عدلیہ اور اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ ڈالر جو انجیکٹ ہونے تھے وہ ہم نے نکالے اور قرضوں کا بوجھ بڑھایا، اس کے باوجود بھی ہم لڑکھڑائے لیکن گرے نہیں ہیں، کھڑے ہیں۔ اچھا
اور اگر یہ سارا کچھ باہر ہمارا نہ جاتا، لوٹ مار نہ ہوتی، کوئی فائنانشیل ڈسپلن ہوتا، ہم نے جتنا پیسہ انفراسٹرکچر پہ لگایا ہے یہ اس کا آدھا پیسہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگایا ہوتا، جی، انسان کی صحت، انسان کی تعلیم، انسان کی ذہنی ترقی، انسان کی جو تربیت ہے، ٹیکنیکل فنی علوم، تو آپ اندازہ کریں ہم کہاں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے ڈاکٹروں کی مثال دی جاتی ہے، ہمارے انجینئرز کی مثال دی جاتی ہے، وہ ہم سے برین ڈرین ہوا ہمارا، صرف پیسہ نہیں گیا بلکہ قابلیت اور بھی گئی، دماغ اور قابلیت بھی ہم باہر بالکل صحیح بھیجی، یہاں کے نامساعد حالات کی وجہ سے، سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے۔ سیاسی میچورٹی ہم میں کتنی آئی ہے؟ دو شعبوں میں ہمیں زوال کا سامنا ہے، ایک اخلاقی شعبہ ہے اور ایک سیاسی شعبہ ہے۔ اچھا، اخلاقی میں کیسے؟ اخلاقی میں یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو صادق و امین رحمۃ للعالمین کا پیروکار معاشرہ ہے، بلکہ خود کو کہلائے پیروکار، عاشق معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، محبت کرنے والا معاشرہ ہے، وہاں اگر صداقت اور امانت جو ہے وہ اجنبی لفظ بن جائیں، جس معاشرے کے اندر کرپشن جو ہے اس کے حق میں دلائل دیے جائیں کہ جناب جمہوریت میں کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کے باوجود بھی بعض ممالک ترقی کرتے ہیں، یہ ایک اخلاقی زوال ہے ہمارا۔ کہ اور سیاسی زوال کیا ہے کہ جس پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ذہین، قوم پرست اور ایک تجربہ کار سیاستدان تھا، تعلیم یافتہ، شاہ دماغ کہنا چاہیے، اس پارٹی کے سربراہ آپ کون ہیں؟ جس پارٹی کے سربراہ قائد اعظم ہندوستان میں جس کی دیانت کی، امانت کی، ذہانت کی، قابلیت کی دھاک تھی، اس کے سربراہ آپ کون ہیں؟ چودھری شجاعت، چودھری شجاعت صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور بھی کوئی نہیں، یہ شہباز شریف سے بھی تو شاخیں ہیں نا، کھونوں خدروں میں تلاش کریں تو کوئی اور بھی پاکستان مسلم لیگ کے تو چودھری شجاعت صاحب ہیں، وہ تو اپنا یوم تاسیس 1906 کے حساب سے مناتے ہیں، وہ بھی ہیں، یہ بھی دیکھو یہ تو اس وقت شاخیں جو مسلم لیگ ہے وہ وہی ہے جس کو مسلم لیگ نون کہتے ہیں، یہ بھی ہے، تو اب تو ماشاءاللہ یہ بھی دو ہیں نا، ایک مسلم لیگ ہے جس کے چودھری شجاعت صاحب صدر ہیں، اب دوسرے کے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب یا ان کے کچھ ساتھی پاکستان مسلم لیگ شین، پاکستان مسلم لیگ پہ، یہ سب کچھ ہے اس میں۔ تو اب یہ سیاسی زوال ہے ہمارا کہ اب جو ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا رانا پھول خان صاحب کا، وہ ایک سدا بہار پارلیمنٹیرین تھے، ایوب خان کے دور میں پنجاب جو مغربی پاکستان اسمبلی تھی اس کے وہ ممبر تھے، بھٹو کے دور میں اس کے ممبر تھے، پھر مجلس شورا کے ممبر تھے، پھر وہ نواز شریف صاحب کے دور میں وہ ہمیشہ منتخب ہو کے آ جاتے تھے۔ 85 کی اسمبلی جب آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس اسمبلی کا معیار کیا ہے، کس سٹینڈرڈ کی کوالٹی کی اسمبلی ہے؟ انہوں نے بڑی صاف گوئی سے کہا، اس نے کہا یہ بھائی پھیرو، اب تو پھول نگر ہے اس کا نام، بھائی پھیرو کی جو یونین کونسل کا معیار جو ہے اس اسمبلی سے بہتر ہے۔ یعنی اب جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہماری قسمت کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ جو ہم سیاستدانوں کے ارشادات ٹی وی پر سنتے ہیں روزانہ، اس کے اندر کوئی ڈیپتھ، کوئی معیار، کوئی کوالٹی نظر ہی نہیں آتا۔ چلتے دیکھیں، حقیقی جمہوریت بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جمہوریت کی کیا، جمہوری رویے بھی نہیں ہیں، جمہوری رویے بھی نہیں ہیں، رویے تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ہم یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی انصاف کا فقدان ہوتا ہے۔ جی، انصاف کا قانون جو منصفانہ قانون کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے
اور پوری قوم کے مفاد میں ہوتا ہے. یہاں ایک پارٹی کے مفاد میں، ایک شخص کے مفاد میں، ایک گروہ کے مفاد میں قانون سازی ہوتی ہے. اسی لیے ہر چوتھے دن وہ قانون بدلنا پڑتا ہے. جی، ترمیم در ترمیم. ترامیم در ترامیم، خود ہی وہ قانون بناتے ہیں، 2 دن کے بعد اس کا شکار ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ تو غلط بن گیا ہے، اس میں تو اس کی تو گرفت میں ہم بھی آ سکتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا جو آئین ہے اس کی بنیادی 26 شقوں کا وہ آئین تھا، ٹوٹل آرٹیکل 26. جی، اس میں غالباً 11 ترامیم ہوئی ہیں 200 سال میں. 200 سال میں. 200 سال میں. ہم نے 1973 میں آئین بنایا. جی. اور 1977 تک 4 سال میں اس میں 6 ترامیم ہو چکی تھی. جی. اور ایک ترمیم ایسی بھی ہوئی جس میں اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کو ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے اس ترمیم. اچھا. اور اس ترمیم کی زد میں سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے جنہوں نے وہ ترمیم کی تھی عدلیہ کے پر کاٹنے کی. وکیل کوئی باہر سے پریکٹس نہیں کر سکتا. وہ بھی تھا نہیں، وہ بیسیکلی عدلیہ کے پر کاٹے گئے تھے. جی. عدلیہ کے جو اختیارات تھے وہ محدود کیے گئے تھے کہ آپ ضمانت اس صورت میں نہیں لے سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور اسی کے ساتھ میں پھر وہ خود آ گئے. تو اچھا، یعنی وہ آئین جو اتفاق رائے سے بنایا گیا، بھٹو صاحب نے سوچ سمجھ کے، سمجھدار آدمی تھے،